باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 3 اپریل کو اپنے عہدے سے فارغ ہونے کے بعد عمران خان شہباز شریف کے خلاف دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ عمران خان نے اپنی کچن کابینہ کے اجلاس میں مشورہ کیا تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ کے الیکشن میں کس شخص کو امیدوار ہونا چاہیے۔ ان کی کچن کابینہ کے کچھ اراکین نے مشورہ دیا تھا کہ وزارت عظمیٰ کے لیے شہباز شریف کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی یا پرویز خٹک کو امیدوار بنایا جائے، لیکن اس تجویز کے بعد عمران خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شہباز شریف کے خلاف خود امیدوار بننا چاہتے ہیں تاکہ تحریک انصاف کا امیدوار زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکے۔ اس دوران یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی 3 اپریل کے اجلاس میں شرکت کریں گے تاکہ طاقت کا مظاہرہ کیا جا سکے۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی کو عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے کوئی بھی حکومتی رکن اسمبلی اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے آئینی طریقے کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی تحریک پر رائے شماری شروع کرنے سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمنٹ کی عمارت میں 5 منٹ تک گھنٹیاں بجائیں گے تاکہ جو ارکان قومی اسمبلی کے ایوان سے باہر لابی یا پارلیمان کی عمارت کی راہداریوں میں ہیں وہ ایوان میں آ جائیں، جس کے بعد ایوان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب تک تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کسی کو بھی قومی اسمبلی کے ایوان سے اندر اور باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ووٹنگ کا عمل شروع کرنے کے لیے اسپیکر ایوان میں تحریک عدم اعتماد پڑھ کر سنائیں گے اور پھر ارکان قومی اسمبلی سے کہیں گے کہ جو اس تحریک کے حق میں ہیں وہ ایک طرف موجود گیلری میں چلے جائیں جہاں قومی اسمبلی کا عملہ موجود ہوگا جو ان ارکان کی حاضری لگائے گا۔ ارکان قومی اسمبلی تب تک ایوان میں واپس نہیں آئیں گے جب تک اسپیکر دوبارہ گھنٹیاں نہیں بجاتے۔ اس کے بعد گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا اور گنتی مکمل ہونے کے بعد اسپیکر تحریک عدم اعتماد پر ہونے والی گنتی کا اعلان کریں گے۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ کسی بھی وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی۔ یوں یہ منفرد اعزاز بھی 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے والے عمران خان کے حصے میں آ جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس سے قبل 1 نومبر 1989 کو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور اس کے بعد 2006 میں شوکت عزیز کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پر قومی اسمبلی میں کارروائی ہوئی تھی، تاہم دونوں مرتبہ اپوزیشن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں قومی اسمبلی کے رول 38 کے تحت اسپیکر قومی اسمبلی صدر کو اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے سیکرٹری تحریک عدم اعتماد کے نتائج کو سرکاری گزٹ میں شائع کروائیں گے۔ اس عمل میں روایت کے مطابق 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے گا۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں صدر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے جس میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کا عمل شروع کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو جب توہین عدالت کے مقدمے میں نااہل قرار دیا گیا تھا تو اس کے چند روز بعد قائد ایوان کا انتخاب عمل میں لایا گیا تھا اور راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں پوری کابینہ تحلیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم کے معاونین خصوصی بھی اپنے عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتے۔ جس وقت وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کا وی وی آئی پی اسٹیٹس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے بعد صدر کی ہدایت پر قومی اسمبلی کا نیا اجلاس طلب کرے گا جس میں قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی کے رولز میں واضح طور پر ہدایت نہیں ہے، لیکن روایت کے مطابق 2 سے 3 دن میں اسپیکر قومی اسمبلی کو اجلاس طلب کرنا ہوگا اور اس اثنا میں صدر آئین کے آرٹیکل 94 کے تحت انہیں اگلا وزیر اعظم منتخب ہونے تک عہدے کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ قائد ایوان کے انتخاب کے عمل میں ایک یا ایک سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی سے لے کر کاغذوں کی جانچ پڑتال کا عمل بھی ہوگا، جس کے بعد ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ ایک رکن کو ایک سے زیادہ مرتبہ امیدوار نامزد کیا جا سکتا ہے، لیکن تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ایک سے زیادہ مرتبہ دستخط نہیں کریں گے۔ اس طرح تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہارنے والی جماعت کسی دوسرے امیدوار کو نامزد کرنے کے ساتھ ساتھ دوبارہ اس شخص کو بطور امیدوار بھی نامزد کر سکتی ہے جو پہلے ہار چکا ہو۔ اس پر بھی قواعد و ضوابط کے تحت کوئی پابندی نہیں۔
गिनती का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर कौमी असम्बली कामयाब होने वाले कायदे ऐवान के नाम का ऐलान करेंगे। मुतहद्दा अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ को वजीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया गया है और बज़ाहिर मुतहद्दा अपोजिशन के पास अक्सरियत हासिल है और ऐसा महसूस होता है कि शहबाज शरीफ वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि पीटीआई कायदे ऐवान के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करेगी, क्योंकि पीटीआई का मौक़िफ़ ये रहा है कि वो हर फोरम पर मुखालिफ सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे। ताहम ये वाज़ा नहीं कि इमरान खान ने खुद को शहबाज शरीफ के मुकाबले में वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाने का हतमी फैसला कर लिया है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।